بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. آواز کی ریکویسٹ تھوڑی سی آپ سے پیچھے آئیں گے تو ٹیچر بھی آئیں گی وہ بھی تھوڑا سا شوق ادھر آ گئے نیچے یہاں پہ بولے ٹھیک نہیں بیٹھا کوئی نہیں تھوڑا سا میں کاغذ لاؤں پسینہ پوچھنے گھبراہٹ جاوید نامہ کا ضروری تعارف تو میں نے عرض کر دیا تھا اور پہلے فلک کی سیر کے کچھ نکات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے. آج ایک بات کی وضاحت کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ باقی ماندہ جو افلاک ہیں ان کا تعارف کروانے کی کوشش کریں گے. وضاحت یہ ہے کہ سیر افلاک یہ بہت ایک پرینیل آئیڈیا ہے، یعنی انسانی ذہن میں مابعد الطبیعی فکر بننے کا عمل جب سے شروع ہوا ہے، جب سے اس کے تصور میں آسمان ایک بہت گہرے سمبلزم کی دنیا بنا ہوا ہے. تو اب اس کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، لیکن یہ بات کہنی ضروری ہے اور یہ بات سمجھنی ضروری ہے جاوید نامہ کو اچھی طرح اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ افلاک نام ہیں اس دنیا کا یا اس مرتبہ ہستی کا یا اس مقام حیات کا جہاں فارم اور ریئلٹی کے درمیان فاصلہ نہیں رہ جاتا. نمبر 1 یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ زمین پہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا حقیقی ہونا ضروری نہیں ہے. آسمانوں پہ جو کچھ ہم دیکھیں گے ان کا حقیقی ہونا ضروری ہے، لازمی ہے. تو ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ
زمین یعنی زمینی کائنات زیر فلک دنیا میں ٹائم فنا کی قوت کا نام ہے، افلاک میں زمانہ بقا کی طاقت میں بدل جاتا ہے۔ بس یہ دو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں کہ دنیا میں زمانہ جس حرکت کو پیدا کرتا ہے وہ حرکت گویا فنا کی منزل تک پہنچنے کا سفر ہے، لیکن یہی زمانہ افلاک میں جس حرکت کو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے وہ حرکت ہمارے لیے بقا کی منزل تک پہنچنے کا سبب ہے۔ تو یہ دو چیزیں، جہاں ٹائم ایٹرنلائز ہو جائے، جہاں فارم ریئلائز ہو جائے، وہ افلاک ہے۔ اس پہ یار واہ واہ کرنی چاہیے تھی۔ تو خیر، تو وہ یہ علامہ اس تھیم سے، یعنی کہ ایٹرنیٹی آف ٹائم یا ایٹرنلائزیشن آف ٹائم، اور اس سے جو ہے ریئلائزیشن یا ریئلائبلٹی آف فارم سے اس میں معنی پیدا کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جاوید نامہ میں بننے والا ہر مطلب جو ہے وہ مستقل نوعیت کا ہے، وہ تقدیری کیفیت رکھتا ہے۔ تو یہ بات مجھے کہنی تھی۔ اور اب کیونکہ تمہید میں جائی پڑھیں تو ایک ضروری بات شاید پچھلی مرتبہ رہ گئی تھی، وہ بس آدھے منٹ میں انشاءاللہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر اقبال کو پورا مطالعہ کرنا ہے تو ان کی کچھ کتابوں کو اول سے آخر تک سیر کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آنکھوں کو دکھانا سکھانا ضروری ہے، کانوں کو سننے کی تعلیم دینی ضروری ہے۔ ان میں سے دو سب سے بڑی کتابیں ہیں ریکنسٹرکشن اور جاوید نامہ، اور ایک ضمنی کتاب ہے اسرار و رموز۔ ان تین کتابوں کو جس شخص نے دل لگا کر اور اپنی مسافت ہستی کی طرح بنا کر نہیں پڑھا، وہ اقبال کو سمجھنے کے قریب بھی قدم نہیں رکھ سکتا۔ نہ اقبال کے شاعرانہ مرتبے کو وہ سمجھ پائے گا، نہ اقبال کی مفکرانہ حیثیت کو وہ جان پائے گا۔ وہ تین کتابیں کیا ہیں؟ جاوید نامہ، اسرار و رموز، جاوید نامہ اور ریکنسٹرکشن۔ تو یہ اس وجہ سے ضروری ہیں کہ علامہ نے ایک مصرعے میں اپنا مقصد حیات جو ہے وہ بیان کر دیا۔ مطلب اقبال نے خود بیان کر دیا ہے کہ میں زندہ کن مقاصد تک پہنچنے کے لیے ہوں، شاعر کی حیثیت سے بھی اور مفکر کی حیثیت سے بھی۔ ان کے سامنے تین سوالات تھے جن کا وہ جواب دینا چاہتے تھے، اور ان تین سوالوں کے مکمل جواب انہوں نے ان تین کتابوں میں دے دیے کامیابی سے۔ وہ ہے چیست آدم، چیست عالم، چیست حق۔ یہی جاوید نامہ ہی میں کہا ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انسان کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کائنات کیا ہے، میں انسان کو اس کی خودی کی حقیقت کے ساتھ جاننا اور پہچانوانا چاہتا ہوں، میں کائنات کو اس کے امیجیٹ میکینکس کے ساتھ جاننا اور پہچانوانا چاہتا ہوں، اور چیست حق، میں خدا کو انسان اور کائنات کے پرسپیکٹو میں رکھ کر اس کی شان کے مطابق اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں خدا کو منتہائے بندگی اور منزل فطرت بنا کر دکھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ سارے کام انہوں نے ان تین کتابوں میں کر دکھائے ہیں۔ تو بھائی میری یہ درخواست ہے یہاں کے معتمم حضرات سے کہ وہ ان تین کتابوں کو ایک الگ مستقل تھیم کی حیثیت دے کر ان پہ لیکچرز کا اہتمام کریں۔ جاوید نامہ بھی 30-40 لیکچرز کے بغیر پڑھائی نہیں جا سکتی، اسی طرح ریکنسٹرکشن بھی 30-40 لیکچر چاہیے، اسی طرح اسرار خودی کے بھی 20-25 لیکچرز چاہیے۔ تو یہ تو ہم گویا اس سے گزر رہے ہیں بس۔ تو
اب جو ہم نے فلک قمر دیکھ لیا تھا، اب فلک عطارد ہے. پر آپ اس پر ذرا غور کیجئے کہ اقبال نے افلاک جو ہیں وہ سیاروں سے منسوب کیے ہیں، یعنی ہر سیارے کا ایک فلک ہے، اس پہ پہنچتے ہیں. یہ جو سیارے ہیں یہ بہت بڑے مائتھولوجیکل کیریکٹرز ہیں، یہ بہت بڑے سماوی اساطیری کردار ہیں، اور ان کی یہ الگ الگ سمبلز ہیں پرانی مائتھولوجیز میں. جیسے قمر کیا ہے؟ قمر کس چیز کا سمبل ہے؟ قمر سمبل ہے پیشن کا حقیقی ہو جانا. قمر جو ہے وہ ڈومین آف پیشن ہے. تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ قمر، فلک قمر پہ اقبال نے پیشن سے مناسبت رکھنے والی سچویشن پیدا کر کے دکھائی. اسی طرح دوسرا فلک جو ہے عطارد، سیارہ عطارد ہے نا، عطارد کا لقب ہے ہمارے یہاں منشی فلک یا دبیر فلک، اس کا نام ہے عطارد کا. تو یہ علم کا استعارہ ہے. تو اقبال چونکہ علم کو قیاس آرائی اور مجرد تصور سازی نہیں سمجھتے، اقبال علم کو ایک چین آف کانشس افیکٹیویٹی کہتے ہیں. یار یہ لکھ لیجئے گا کہ اقبال کی نظر میں علم ایک چین آف کانشس افیکٹیویٹی ہے. تو علم افیکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے. تو جو علم، وعلیکم السلام، جو علم نتائج نہ پیدا کرے، جو علم پوٹنٹ تصورات نہ پیدا کرے، جو علم پروڈکٹیو خیالات نہ پیدا کرے، وہ اقبال کی نظر میں علم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا افیکٹو ہونا ضروری ہے. تو انہوں نے عطارد میں تاریخ میں بصیرت رکھنے والی شخصیات دکھائی ہیں. یعنی افیکٹیویٹی کی انتہا کیا ہے کہ آپ کی نالج ہسٹوریسائز ہو گئی تو آپ کی نالج افیکٹو ہے. آپ کی نالج نے تاریخ جنریٹ کر دی تو آپ کا علم افیکٹو ہے. تو اس فلک پر زیادہ تر وہ حضرات دکھائے ہیں جو تاریخ کو جانتے ہیں اور جو ایسی بصیرت رکھتے ہیں جو نتائج پیدا کر سکتی ہے، نتائج جنریٹ کر سکتی ہے. تو فلک عطارد پہ ان کی ملاقات جمال الدین افغانی اور سید حلیم پاشا جو ترکی کے تھے ان سے ہوتی ہے. ان سے اقبال اپنے زمانے میں کے جو برننگ ایشوز ہیں وہ چھیڑتے ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں نیشنلزم پر، دین اور وطن پر. ڈاکٹر جاوید اقبال برا نہ مانے تو سیکولرزم پر، ٹھیک ہے نا. اس سب پہ جو ہے وہ بہت حتمی رائے لیتے ہیں، اور ان کے پردے میں اقبال سیاسی اور تہذیبی اور نفسیاتی تصورات، اپنے تصورات مکمل کر کے اس میں بیان کر دیتے ہیں ان کے مکالموں کی شکل میں. تو مطلب یہ کہ افغانی دین و وطن پہ گفتگو کرتے ہیں، جو اس زمانے کا نیشنلزم ایک بڑا موضوع تھا کہ انسانی اجتماعیت یا قوم جو ہے وہ کس چیز سے ڈیفائن ہوگی، نظریے سے یا جغرافی اور نسل سے. تو ویسٹ نے یہ سکھایا رینیسانس کے بعد، خصوصاً انقلاب فرانس وغیرہ کے بعد، کہ نئی نظریاتی وحدت کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز ہوتی ہے جغرافیے کے اندر بننے والی فزیکل وحدت اور اس کے عناصر. تو اس کو وہ لوگ کہتے تھے نیشنلزم. تو کیونکہ مسلمانوں کے لیے تمام راستے بند ہو جاتے اس طرح کے نیشنلزم کو قبول کر کے، تو پھر وہ اقبال اس کے مخالف ہیں اور اپنے اختلاف کو افغانی کی زبان میں بڑے اتھارٹیٹیولی ظاہر کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا بہت بڑا ایشو تھا اشتراکی کیپٹلزم اور کمیونزم کا، یعنی مارکسزم کا. کارل مارکس اور کیپٹلزم، یعنی دنیا ان دونوں کے جھگڑے کے نتیجے میں بننے یا بگڑنے جا رہی تھی. یہ وہ زمانہ تھا. تو اشتراک اور ملوکیت کے بارے میں بھی رائے لیتے ہیں، یعنی کہ یورپین امپیریلزم یا کیپٹلزم اور کمیونزم.
پھر سعید علیم پاشا اس زمانے کے ورلڈ ویو کے جو دو پولز تھے، مشرق اور مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ، اس پہ رائے دیتے ہیں. تو خیر اس سے یہ ہوتے ہوئے اب اس فلک کا اہم ترین حصہ آتا ہے. آپ لوگوں نے کتاب کھول رکھی ہے، محکمات عالم قرآنی. یہ جیسے اونٹ کا سب سے بلند حصہ اس کا کوہان ہوتا ہے نا، تو فکر اقبال کا یہ کوہان ہے. اس کو اس طرح پڑھیے گا. اقبال کا پورا ورلڈ ویو وہ اس چیپٹر میں آ گیا ہے، محکمات عالم قرآنی. ورلڈ ویو آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں ورلڈ ویو کسے کہتے ہیں؟ کمپلیٹ پرسپیکٹیو، سارا جس میں سارا کچھ، ہاں، آل انکلوسیو پرسپیکٹیو جو ہے. ہاں نہیں یہ لفظ نہ استعمال کریں، بس اتنا کہیں کہ ایک آل انکلوسیو پرسپیکٹیو جس سے انسان اور اس کی دنیا کے تمام چیزیں ڈیفائن ہو جائیں، تو اسے کہتے ہیں ورلڈ ویو. تو اقبال کا ورلڈ ویو یعنی چیست آدم، چیست عالم، چیست حق، اس سے بننا تھا نا، ان تین سوالات سے، وہ اس میں آ گئے. یعنی آپ اش کر اٹھیں گے اگر آپ محکمات عالم قرآنی کے ٹکڑے کو یہ دیکھ کر پڑھیں کہ اس میں اقبال نے اپنی زندگی اور اپنی فکر کے 3 بنیادی سوالات کا ایک مکمل جواب دے دیا ہے. تو اب واضح ہے نا، یہ گویا اقبال کا ورلڈ ویو ہے. اس کو دیکھیں، اس میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے ورنہ بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی. تو مطلب چیست آدم میں بتایا خلافت آدم، یعنی آدم اپنی حقیقت میں خلیفۃ اللہ ہے. خلیفۃ اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی خودی اپنے رب کی خودی کی قائم مقامی کر سکتی ہو. اور اس کا کام ہے اللہ کو حاکم بنائے رکھنا، حکومت الہیہ کا قیام. اور چیست عالم میں کہا ارض ملک خداست، یعنی زمین جو ہے وہ اس کے مالک نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، بلکہ ہر چیز کا مالک، ارض میں جو کچھ آتا ہے اس کا مالک اللہ ہے. یعنی ہم آپ کو اپنے آپ کو زمینوں کا، مکانوں کا اور ان چیزوں کا مالک نہیں تصور کرنا چاہیے. ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور اللہ ہی کفیل ہے اپنے کنبہ انسانیت کا. لہٰذا کفیل کی ملکیت میں موجود چیزیں اس کے کنبے میں ہر شخص کی ضرورت کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے. یہ اقبال کا ایک بہت طاقتور ویو پوائنٹ ہے، جس پر رائٹسٹ سیاسی فکر رکھنے والی جماعتوں نے غلط اس کو سمجھتے ہوئے اقبال کو مارکسزم کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی، اور اس نظریے کو اقبال سے منقطع کرنے کی ایک سرگرمی دکھائی. اقبال کا یہ بہت بڑا نظریہ ہے کہ کھیت دہقان کا ہے، کھیت غیر حاضر زمیندار کا نہیں ہے. مطلب اس طرح کی اور بہت سی باتیں، لیکن اس کا موضوع نہیں ہے ابھی. پھر اس کے بعد بتایا کہ حکمت خیر کثیر ہے. پھر یہ بتانے کے بعد کہ حکمت خیر کثیر ہے، حکمت کی تعریف ذرا دیکھ لیجئے. حکمت کسے کہتے ہیں اور خیر کثیر کسے کہتے ہیں؟ حکمت کو خیر کثیر اللہ نے فرمایا ہے. اقبال کہتے ہیں حکمت نام ہے چیزوں کے درست علم کا، چیزوں پر ذہنی تصرف کا نام حکمت ہے. تو جس کے شعور نے چیزوں کو درست طرح سے سمجھ کر انہیں اپنے کام میں لانے کا سامان کر لیا کامیابی کے ساتھ، وہ صاحب حکمت ہے. تو بس اس کی تعریف میں اور کیا جائیں. تو یہاں جو ہے پھر سعید علیم پاشا، پھر پیغام افغانی با ملت روسیہ. اس وقت روس جو ہے وہ ماڈرن ویسٹ کو، استحصالی مغرب کو چیلنج کرنے والی ایک طاقت کے طور پر ابھر رہا تھا. اور اقبال کیونکہ بہت خوش گمان آدمی تھے، یہ تبدیلی کی ہر قوت کو کئی مرتبہ پری میچیورلی اپریشیٹ کرنے لگتے تھے. یہ اس سے بہت امیدیں باندھ لیتے تھے.
تو روس کے انقلاب پر بھی یہ بہت پرجوش ہو گئے کہ یہ جو دھند پھیلا دی ہے کیپٹلزم نے، یہ جو انسانیت پر تھکن اور مردنی طاری کر دی ہے سرمایہ داری نظام نے، انقلاب روس انشاءاللہ اس مردنی کو زندگی سے بدل دے گا جو صحیح نہ نکل سکا۔ تو اس میں جو ملت روسیہ کو پیغام ہے، یہ ان لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اقبال مارکس کے مقلد کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ اس میں کمیونزم کے نقائص کو قرآن سے دور کروایا گیا ہے، اور اس کا جو بہت مشہور شعر ہے جو غالباً ہر شخص نے سنا ہوگا، وہ اسی حصے میں آتا ہے، چیست قرآن خواجہ را پیغام مرگ، دستگیرے بندے بے ساز و برگ۔ اس کو اس کو پڑھنا اور دل سے آنکھ تک ایک سفر اشک شروع نہ ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس شعر کو آدمی پڑھے اور اس کا قلب نہ پگھلے اور آنکھیں جو ہیں وہ قلب کی طرف سے آنسوؤں کی کمک کا انتظار نہ کرنے لگیں، وہ پھر اس نے یہ شعر نہیں پڑھا، وہ آدمی نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ چیست قرآن خواجہ را پیغام مرگ، کہ قرآن کیا ہے، قرآن کیا ہے، خواجہ را پیغام مرگ، انسانوں کو غلام بنانے والی ہر شیطانی قوت کے لیے موت کا پیغام، موت کا فیصلہ۔ دستگیرے بندے بے ساز و برگ، جو گرا پڑا ہے، جس کا کوئی نہیں ہے، جس کا ہاتھ تھامنے والا نایاب ہے، یہ قرآن ہے جو اس گرے پڑے مفلس اور بے آسرا شخص کا ہاتھ تھام کے اسے کھڑا کر دیتا ہے اور اسے گرانے والے کو زیر زمین پہنچا دیتا ہے۔ 749 پیج نمبر۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ قرآن غلامی کی ہر قسم کو ختم کرنے آیا ہے۔ غلامی کی ایک قسم تو جو کلاسیکل غلامی تھی وہ تو سب جانتے ہیں، غلامی ایک ہے استحصال کے معنی میں، اور غلامی ایک ہے تقلید کے معنی میں۔ تو قرآن آدمیوں کو دوسرے انسانوں کے سامنے وہ پوزیشن لینے ہی نہیں دیتا کہ آڈینس غلام بن کے رہ جائے، دست نگر بن کے رہ جائے۔ وہ انسانی مساوات پر اتنا شدید اصرار کرتا ہے کہ کسی غیر نبی کو اتھارٹی نہیں بننے دیتا، کسی بھی طرح کی اتھارٹی نہیں بننے دیتا۔ یہ اقبال کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، جو افسوس ہے کہ ہماری سیاسی، ہماری سماجی اور ہماری فلسفیانہ فکر کی پسماندگی کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکی، کیونکہ بڑے آدمی کا خیال زیادہ تر بیج کی طرح ہوتا ہے، اس بیج کو کچھ مالی چاہیے ہوتے ہیں۔ ہر روایت اسی طرح گرو کرتی ہے کہ کچھ بڑے آدمی اس میں اس کی زمین پہ بیج پھینک جاتے ہیں، اس کے بعد دوسرے لوگ اس کے لیے مالی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو افسوس کہ ہمارے یہاں مالی ایسے نہیں پیدا ہوئے، ورنہ اقبال کی یہ جو سوشولوجیکل اور سائیکالوجیکل تھیمز ہیں، یہ بہت بڑی بڑی تھیریز کی بنیاد بن سکتے تھے، اور یہ اقبال کو آج بھی پورے تاثیر کے ساتھ ریلیونٹ رکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس شعر کا اختتام ہوتا ہے کہ رومی کہتے ہیں یار بہت ہو گیا، بڑی بڑی باتیں ہو گئیں، خدا کیا ہے یہ بھی پتہ چل گیا، انسان کیا ہے یہ بھی معلوم ہو گیا، تو اب تھوڑا سا ایک لائٹر جہت پہ آ کے اس قصے کو ختم کرو اور ایک غزل تم سنا دو۔ اقبال سے رومی یہ فرمائش کرتے ہیں کہ بہت ہم نے حق کو دریافت کر لیا، حقائق کو جان لیا، اب تم کوئی غزل سنا دو تاکہ جو بوجھ ہم پہ پڑ گیا ہے اس میں کچھ افاقہ ہو جائے۔ یعنی اس بات کا مطلب آپ سمجھے کہ کیا ہے کہ غزل پہ ختم کرو تقدیرات کے علم کو،
یعنی تم کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتے اپنے کسی بھی بیسک پرسپیکٹو میں جب تک تمہارے ذہن میں بننے والے دائروں کا نقطۂ تکمیل جمالیاتی نہ ہوگا. یہ جمالیات ہے جو تمہارے افکار میں ایک ویو آف پریزنس پیدا کرتی ہے. یہ تمہارا شعور جمال ہے جو تمہارے تصورات کو زندگی اور تابندگی دیتا ہے. تو اقبال نے اسی تھیوری کے مطابق کہ اب حق کو ایستھیٹیسائز کرنا ہے تو رومی کہتے ہیں کہ حق کو ایستھیٹیسائز کر کے دکھا دو. تو ایک غزل دی ہے. اس غزل میں اقبال نے یہ بتایا ہے کہ یہاں آ کے مجھے اپنے کچھ ہم مشرب ملے ہیں، لیکن جہاں سے میں آیا ہوں اور جہاں مجھے واپس جانا ہے وہاں میں تنہا تھا. یعنی میں تنہائی سے آیا ہوں اور ڈر یہ ہے کہ اسی تنہائی کی طرف واپس پلٹ جاؤں گا. پھر اس سے اگلا فلک ہے فلک زہرہ. فلک زہرہ کو کہتے ہیں کہ یہ موسیقی کا اوریجن ہے. فلک زہرہ موسیقاروں کی جنت ہے. تو یہاں اس خاتون کا بھی تو نام ہے جس پر فرشتہ عاشق ہوگا اور وہ ستارہ بن گئی. ہاں وہ جو کنویں میں ابھی تک لٹکا ہوا ہے ہاروت ماروت. ہاں وہ ہاروت ماروت کا قصت معلوم ہے نا. تو ہاروت ماروت جس عورت کے عشق میں وہ سزا کے مستحق بنے اس عورت کا نام زہرہ تھا. تو پھر اللہ نے ان کو تو سزا میں کنویں میں لٹکا دیا، اس کو جو ہے سزا دے کے ایک ستارہ بنا دیا کہ تو معلق رہے خلا میں. تو وہ زہرہ ہے. اور زہرہ جو ہے وہ گریک مائتھالوجی میں میوز کا گھر ہے. میوز کہتے ہیں میوزک کی دیوی اور شاعری وغیرہ کی جو دیوی ہوتی ہیں. تو لیکن اقبال نے اس کا جو نون پس منظر ہے اس میں استعمال نہیں کیا فلک زہرہ کو. انہوں نے یہاں دکھایا ہے کہ وہ قدیم اقوام کے جو جھوٹے خدا اور بت تھے وہ یہاں اکٹھا ہیں. یعنی ان کی ایک مجلس جمی ہوئی ہے، مجلس خدایان اقوام قدیم، جو اپنے منصوبے بنا رہے ہیں. اور پھر وہاں یہ دیکھتے ہیں ان کی میٹنگ کے ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ فرعون اور لارڈ کچنر بھی یہیں مقیم ہیں. تو اقبال بتوں کے ساتھ ساتھ فرعون اور لارڈ کچنر کو تو جانتے ہیں نا، جو سوڈان میں جس نے مہدی سوڈانی کو مروایا تھا. تو پھر ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے رومی کے حوالے سے کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں. اور پھر آخر میں مہدی سوڈانی کی روح نمودار ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فلک زہرہ میں رہتی نہیں ہے، وہ باہر سے آئی ہے اپنی صفائی پیش کرنے اور لارڈ کچنر کو شرمندہ کرنے کہ تو نے میری لاش کو دریا میں ڈبو دیا تھا. مطلب تو نے میری قبر کو اکھاڑا تھا. لارڈ کچنر نے مہدی سوڈانی کو قتل نہیں کیا تھا، اس کی قبر کو اکھاڑا تھا. تو خود لارڈ کچنر جو ہے وہ سمندر میں مر گیا اور اس کی لاش نہیں ملی تھی. تو یہ مطلب شرمندہ کرنے وہ آتا ہے. اگلا فلک ہے فلک مریخ. اب جلدی گزرتے ہیں کیونکہ مجھے اس میں ایک حصہ جو ہے نا سخن بنژاد نو وہ تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے آپ کے ساتھ مل کر. 768. ہاں فلک مریخ کو بھی جو اس کا عام تصور ہے اس کے برخلاف اقبال نے لیا ہے. مریخ جو ہے وہ انتقام اور غصے کا سیارہ ہے، قتل و غارت گری کا سیارہ ہے مریخ نجوم میں اور مائتھالوجی میں. لیکن اقبال نے بالکل اس کے الٹے معنی میں لیا ہے. اقبال نے مریخ کو اس طرح پورٹرے کیا ہے جیسے یہ آئیڈیل زمین ہے. یعنی زمین کو ہماری دنیا کو جیسا ہونا چاہیے وہ انہوں نے مریخ میں دکھایا ہے. تو یہ اقبال کا یوٹوپیا ہے سمجھیں مریخ.
تو یہاں مریخ میں یہ گزر کے پھر مریخ میں وہ دکھاتے ہیں کہ صرف ہر چیز اچھی ہی اچھی نہیں ہے، بلکہ وہاں مغرب سے پڑھنے والی ایک خاتون بھی داخل ہو گئی ہے جو مغرب سے پڑھ کے آئی ہے، اور اس نے وہاں پہ نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ نبوت کے دعوے کو جھیل نہیں پائے، ہم اس میں بلا وجہ کی لڑائی میں پڑ گئے۔ انہوں نے اس نبوت کے دعوے کو نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا، اور اس کا مذاق اڑایا کہ جیسے یہ بھی سوسائٹی میں ایک ہلچل ہے جس کی سوسائٹی کو ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو اس نے جو مریخی لوگ ہیں وہ اس جھوٹی نبیہ سے لڑتے نہیں ہیں، اس پہ وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنے لیے کوئی کامک کیریکٹر سمجھتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے جو بہت مشہور شعر ہے وہ رومی کی زبان سے اقبال نے کہلوایا ہے کہ زندگی را، یا وہ رومی کہتے ہیں کہ وہ نبیہ کا خطاب جب سنا نا، اس نے کہا شادی نہ کرو، اولاد نہ پیدا کرو، مردوں کو فنا کر دو، ان پہ لعنت بھیجو، اس طرح کی باتیں کی۔ تو پھر وہ جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو رومی نے اقبال کی طرف منہ کر کے کہا 781 کہ مذہب عصر نوآیین نگر، حاصل تہذیب لادین نگر۔ یہاں لادین کا کیا ترجمہ کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ مذہب تہذیب نگر، وہ آپ کا یہ لائے ہی نہیں، آپ ان کا پرسوں آپ کو دینا تھا تو یاد نہیں تم کہہ رہے ہیں کہ یہ جدت پسند زمانے کا مذہب دیکھ لیا اس خاتون کے خطاب میں جس کی نبیہ یہ ہے، اور سیکولر تہذیب کا حاصل دیکھ لیا کہ وہ اس طرح کی مذہبیت پروڈیوس کرتی ہے، سیکولر تہذیب۔ اب شعر آتا ہے، زندگی را شرع و آئین است عشق، اصل تہذیب است دین، دین است عشق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ان بے وقوفوں کو کیا معلوم کہ زندگی کی شریعت اور زندگی کا منہاج اور زندگی کا قانون عشق ہے۔ زندگی کی شریعت بھی عشق ہے، زندگی کا آئین بھی عشق ہے۔ زندگی کو دو طرح کے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے نا، دو طرح کے ضابطوں کی، ایک خدائی ضابطہ جو اسے ثبات کے اصول پہ رکھتا ہے، ایک انسانی قانون سازی جو اسے تغیر کی لہر میں رکھتی ہے۔ تو اگر انسان قانون سازی کرنا چھوڑ دے گا تو بھی دین پہ نہیں چل پائے گا، اور اگر خدا کے قانون کو اپنے اوپر نہیں رکھے گا تب بھی دین پہ نہیں چل پائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں شرع جو ہے یہ خدائی قانون ہے، آئین جو ہے یہ سمجھے انسانی قانون ہے، کہ زندگی کے تمام اصول و ضوابط عشق کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں، اور تہذیب یعنی سویلائزیشن، تہذیب یہاں کلچر کے معنی میں نہیں ہے، سویلائزیشن کے معنی میں، کہ سویلائزیشن کی اصل دین ہے اور دین پورا کا پورا عشق ہے۔ بہت زبردست شعر ہے یہ، سبحان اللہ۔ تو اب اگلا فلک جو ہے، یہ رفتار ٹھیک ہے نا تاکہ ہم جلدی جلدی گزریں، اور اگر یہ درخواست اقبال صاحب نے قبول کر لی نا تو جاوید نامہ پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جس طرح ہم پڑھ لیں، ہاں یہ جو ہے یہ کئی لیکچرز چاہیے۔ تو مشتری کا نام کسی کو معلوم ہے کیا ہے؟ پرانی اس میں، پرانے علم الافلاک میں مشتری کا ایک نام تھا۔ نہیں یہ تو نام وہ ہے، مشتری کا ترجمہ، مشتری کا لقب ہے رقاصہ فلک، مشتری کو رقاصہ فلک کہتے ہیں۔ یہاں اقبال نے رقاصہ ہونے کی حالت کو جو ہے پوری طرح محفوظ رکھا اور بہت بلند کر دیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انہیں کچھ ایسے لوگ ملے مجذوب ٹائپ کے جن کو جنت
الاٹ کر دی گئی تھی، جنہیں جنت کا فیصلہ جن کے ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے جنت میں رہنا قبول نہیں کیا کیونکہ اس سے ان کا شوق مر جاتا تھا، ان کا آگے بڑھنے کا جذبہ کم ہو جاتا تھا. شوق بے میرت بس. ویسے معافی ہے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جنت کی جو ڈسکرپشن قرآن مجید میں ہے، اٹس اے ویری بورنگ پلیس. کیونکہ اگر آپ اس طرح کی زندگی آپ کو سمجھیں کہ یہ عاقبت ہے اور آپ کے اجر ہے آپ کے نیک کاموں کا، تو ہاں وہ اقبال نے کہا، اقبال نے بہت اچھا کہا، مزی اندر جہانے کور ذوقے کہ یزداں دارد و شیطان ندان. تو یہاں وہ 3 کیریکٹرز ہیں جنہوں نے جنت کو قبول نہ کیا اپنے شوق کی حفاظت کے لیے. ایک حسین بن منصور حلاج، ایک اسد اللہ خان غالب اور ایک قرۃ العین طاہرہ. یہ تینوں جو ہیں وہ اپنے اپنے زمانے میں ڈسپیوٹڈ تھے، مطلب مذہبی معنی میں. حلاج بھی، طاہرہ بھی، اور ان سے کمتر اسکیل پر غالب بھی. تو بہرحال ان کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے جنت لینے سے انکار کر دیا اور مسلسل حرکت میں رہنا قبول کیا. یہ جو ہے یہ بہت میننگ فل حصہ ہے اس کتاب کا. تو اس میں اقبال چند بہت میٹافزیکل قسم کے سوالات رکھتے ہیں، اور پہلے وہ غالب سے پوچھتے ہیں. غالب اس کا ایک حد تک جواب دینے کے بعد معذوری ظاہر کر دیتا ہے. تو پھر حلاج انٹر ہوتے ہیں اور حلاج ان سوالوں کے بالکل شافی جوابات دے دیتے ہیں. اور وہ اس سوال کا حاصل یہ ہے کہ رحمت للعالمینی کیا ہے، یعنی حقیقت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم یہ کیا ہے، اور مقام عبدیت کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو غالب نہیں بتا سکا، اور حلاج نے اس میں کمال کی چیزیں بیان کی ہیں. تو وہ ذرا کچھ چیزیں دیکھ لیجیے. حلاج ہی تو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے توحید سیکھنی ہے تو شیطان سے سیکھو، کیونکہ وہ عاشق اول. لیکن اس مشورے پہ عمل کیسے کریں؟ چونکہ اس نے یہ تعبیر کرتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو جب کہا، اسے کہا گیا کہ آدمی کو سجدہ کرو، تو شیطان نے کہا تھا کہ جو زمین تیرے سامنے جھکی ہے، تیرے کہنے پر بھی کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی. یہ توحید ہے اصل. تو آئے گا بھی شیطان اسی پہلو سے آئے گا، اور پھر اسی بنا پر بھی تو آگے اسی طرح نکلتا ہے کہ اس نے شیطان نے کہا کہ میں جس وقت چاہوں مجھے وصال نصیب ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کے قہر پر ہمیشہ فوقیت لیتی. لیکن میں اس طرح نہیں وصال لینا چاہتا، کیونکہ میں اگر وصال لے لوں گا تو سب گناہ اور ثواب کا فرق مٹ جائے گا، میرے محبوب کو کون جانے گا. کیا کہنا، تو میں فراق پسند کرتا ہوں تاکہ میرا محبوب جانا جاتا رہے. یہ بھی عشق کی عجیب و غریب مثال ہے. کیا کہنا، کیا کہنا، میرا محبوب تو کون پہچانے. کیا کہنا، کیا کہنا. تو اقبال جب پوچھتے ہیں نا کہ وہ رحمت للعالمینی کے بارے میں مجھے بتائیے، غالب عاجز رہ جاتے ہیں. اب حلاج انٹری دیتے ہیں کہ ہر کجا بینی جہانے رنگ و بو، آنکھ کے از خاکش بے روید آرزو، کہ جہاں جہاں تم زندگی سے چھلکتے ہوئے عالم دیکھو گے، ایسے عالم کہ جن کی مٹی سے بھی آرزو اگتی ہے، وہ چھلک رہے ہیں زندگی سے. تو ایسے تمام دنیائے حیات، ایسی تمام کائنات وجود، یا ز نور مصطفیٰ او را بہاست
صلی اللہ علیہ وسلم یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. یہ محاورے کی طرح مشہور شعر ہے کہ وہ اس دنیا کی ساری قدر و قیمت یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بدولت ہے، یا پھر وہ دنیا ابھی بھی اپنی تکمیل کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام کی تلاش میں ہے. کمال. 796. اور اسی میں زندہ رود، اقبال نے اپنا نام جاوید نامہ میں زندہ رود رکھا ہے نا، یعنی جیتا جاگتا دریا. تو اس میں پوچھتے ہیں کہ از تو پرسم گرچہ پرسیدن خطاست، سر آن جوہر کے نامش مصطفیٰست. کہ اے حلاج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اگرچہ تیرا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ تیرے سامنے زبان کھولنا بے ادبی ہے، لیکن پھر بھی یہ ضرورت اتنی بڑی ہے کہ میں یہ جسارت کر رہا ہوں، تو مجھے یہ بتا دے کہ یہ جو اسم مصطفیٰ ہے، جن کا نام مصطفیٰ ہے، ان کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے. آدم یا جوہر اندر وجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی تھے یا حقیقت وجود تھے. آنکھ کے آیت گاہے گاہے در وجود، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات تھے جو کبھی کبھار وجود میں آتی ہے. اب حلاج جواب دیتے ہیں. یہ ذرا اس کے 2-4 شعر دیکھ لیجئے، یہ بہت ضروری ہے. کہ وہ ابدہو از فہم تو بالا ترست، قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابدہو کا لقب دیا ہے نا، اس کا بندہ، کہ ابدہو از فہم تو بالا ترست. ابدہو جو ہے وہ تیری عقل سے ماورا ہے، اس سے بہت اونچا ہے، تو اسے نہیں سمجھ سکتا. زاں کہ او ہم آدم و ہم جوہر است. اب میں اس کا ایسا ترجمہ کرتا ہوں کہ اس میں تشریح کی ضرورت نہیں رہے گی اس مصرے کا. زاں کہ یہ میں لکھ دوں تو آپ لوگ سمجھ کیا ہے. زاں کہ وہ یار آپ بڑی دیر سے آئے. اقبال کا پوتا تو نہیں آتا. زاں کہ وہ اس کا جو میں کہہ رہا تھا ایسا ترجمہ کروں گا کہ شرح کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیوں تیرے وہم و گمان سے ماورا ہے، وہ کیوں تیرے عقل و فہم سے بلند ہے، کیونکہ وہ اپنی خودی سے بھی موجود ہے اور خدائی خودی سے بھی موجود ہے. اس میں دونوں خودیاں کام کر رہی ہیں، یعنی انسانی خودی کا بھی وہ نقطۂ کمال ہے اور خدائی خودی کا بھی وہ واحد کنٹینر ہے. کہ جوہر او نئے عرب نئے آجم است، اس کی نسل، اس کا جوہر، اس کی اصل جو ہے وہ نہ عرب ہے نہ عجم ہے. آدم است و حمز آدم اقدم است، وہ کہنے کو تو آدم ہی ہے لیکن آدم سے زیادہ پرانا ہے، آدم سے پہلے ہے. تو عبدہو با ابتدا بے انتہاس، آدم کی حیثیت سے وہ با ابتدا ہے اور جوہر کی حیثیت سے وہ بے انتہا ہے. کہ عبدہو کون ہے؟ جس کی ابتدا تو ثابت ہے لیکن اس کی انتہا موجود نہیں ہے، وہ لا انتہا ہے. سبحان اللہ. کس یہ جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ بھی بہت اقبال کے مشہور ترین شعروں میں سے ہے. کس ز سر عبدہو
آگاہ نیست، عبدہ جز سر الا اللہ نیست، کہ کوئی بھی عبدہ کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عبدہ جو ہے وہ سارا کا سارا الہی راز ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود میں اللہ کا راز ہیں۔ کیا کہنا؟ تو اس کے بعد حلاج کچھ اور عاشقانہ اور عارفانہ سوالات کے جوابات دیتا ہے، وہ ضرور پڑھیے گا۔ اور حلاج کے جوابات اور اقبال کے سوالات جب ختم ہونے لگتے ہیں تو اچانک شیطان نمودار ہو جاتا ہے۔ اس کا عنوان بڑا اچھا رکھا ہے اقبال نے، نمودار شدن خواجہ اہل فراق ابلیس، اہل فراق کے سردار ابلیس کا نمودار ہو جانا۔ یہ بھی ذرا سا سن لیجیے گا۔ تو یہ آ جاتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے، اپنا نظریہ پیش کرنے کے لیے، اور یہ ذرا اس کا نالے ابلیس ہے۔ بھائی یہ اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا سا سنا دوں آپ کو۔ 806 پیج نمبر 806 806۔ نالے ابلیس، ابلیس کی بلند آواز فریاد اللہ کے حضور میں، اے خدا وندے ثواب و نا ثواب، من شدم از صحبت آدم خراب، کہ اے خیر و شر کے مالک، اے اچھے اور برے کے خالق، مجھے آدمی کی صحبت نے خراب کر دیا، میں مضبوط تھا تو کمزور کر دیا، میں سچا تھا تو جھوٹا کر دیا، میں کھڑا تھا تو بٹھا دیا، میں اڑ رہا تھا تو اس بدبخت نے مجھے گرا دیا۔ ہیچ گئے از حکم من سر بر نہ تاف، چشم از خود بست و خود را در نیافت، یعنی اس آدم، یہ وہ آدم ہے جس نے ابلیس کو بھی اپنی طرف سے مایوس کر دیا، اس لیے نہیں کہ یہ بہت اچھا تھا، اس لیے کہ یہ بہکائے جانے کے بھی قابل نہیں ہے، یہ بالکل نان اینٹٹی ہے ابلیس کے لیے۔ تو اس کو کچھ سوجھ ہی نہیں رہا کہ مجھے جو ڈیوٹی دے کے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور جس آدمی کے لیے اتارا گیا ہے وہ آدمی کہاں چھپا ہوا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی بھی میرے حکم سے منہ نہیں موڑتا، یہ میرے کسی بھی حکم کا انکار نہیں کرتا، یہ میرا ہر حکم مان لیتا ہے، اور اس نے اپنے آپ پر سے آنکھیں ہٹا رکھی ہیں، اور اس نے خود کو دیکھنا، خود کو ڈھونڈنا، خود کو پانا چھوڑ دیا ہے، یعنی یہ اپنی خودی کا تارک ہے، یہ اپنے آپ سے مہجور ہے۔ تو جو بد نصیب اپنے آپ سے فراق میں ہو وہ خدا سے ہجر کا کوئی تجربہ حاصل کرنے کے لائق ہو سکتا ہے؟ جو آدمی اپنے آپ سے واصل ہوگا وہی اللہ کے فراق کی کیفیت اور معنی کو سمجھے گا، جو اپنے آپ سے ٹوٹا ہوا ہے اس کا تو نظام احساساتی فنا ہو گیا ہے۔ تو کیا کہنا؟ از چنی سید مرا آزاد کن، اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ از چنی سید مرا آزاد کن، طاعت دی روزے من یاد کن۔ سبحان اللہ، کہہ رہا ہے کہ اس لاغر اور مردار شکار سے میری جان چھڑا، تو اس سے مجھے آزاد کر دے، تو میری کمند اس پہ پڑھ کے نجس اور ناپاک ہو جاتی ہے۔
تو میں اس دعا کو اس لیے قبول کر لے، میں تجھے وسیلہ دیتا ہوں اپنی ان عبادتوں کا جو میں نے پہلے کر رکھی ہیں، تو ان عبادتوں کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول کر لے کہ مجھے اس شکار سے نجات دلا دے جس نے مجھے شکار کرنا بھلا رکھا ہے۔ تو پس تزو ہمت والائے من، وائے من اے وائے من اے وائے من، کہ اس کی وجہ سے یہ اتنا گرا ہوا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے اتنا جھکنا اور گرنا پڑتا ہے کہ میری شخصیت کی بلندی اور میری ہمت کا اونچا مینار جھک گیا ہے، گرنے لگا ہے، میرے اندر پستی پیدا ہو گئی، میں اس کے اندر پتہ نہیں کچھ پیدا کر پایا یا نہ کر پایا، اس نے ایک پستی اور ولگیرٹی اپنی جو ہے وہ میرے اندر منتقل کر دی ہے۔ تو میں اب پناہ چاہتا ہوں، اور افسوس صد افسوس کہ میں نے یہ فرمائش کی تھی اللہ سے کہ میں بیٹھوں گا تیرے نیک بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو بندے صاحب نظر باید مرا، یک حریف پختہ تر باید مرا۔ تو یا اللہ اس سے میری جان چھڑا دے اور مجھے ایک صاحب نظر بندہ دے جو میری چالوں کو سمجھ جائے، جس سے مجھے ایک ٹف مقابلہ ملے، تو وہ مجھے دے، اور ایک ایسا حریف دے، ایک ایسا مد مقابل دے جس سے لڑنے کے لیے، جس پر غالب آنے کے لیے مجھے کچھ تیاری کرنی پڑے، یا جس پر میں غالب نہ بھی آ سکوں تو وہ میرے سبسٹنس آف بینگ میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اور ابن آدم چیست، اس میں اس شعر کی بناوٹ دیکھیے گا، ابن آدم چیست یک مشت خس است، مشت خس را یک شرار از من بس است، کہ یہ آدمی کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، یہ تو سوکھی ہوئی گھاس کی ایک مٹھی ہے، اور اس گھاس کے لیے، اس مٹھی بھر گھاس کے لیے میری ایک چنگاری بہت ہے، اس کو جلانے کے لیے میری ایک چنگاری بہت ہے، تو جو میری ایک چنگاری سے جل جاتا ہے تو میری یہ پوری وجودی آتشینی جو ہے یہ تو معطل پڑی رہ جاتی ہے نا، میں اپنے شعلے اور اپنی آگ کا بھڑکاؤ کس پہ صرف کروں، یہ تو میری ایک چنگاری کی مار ہے۔ ہاں بلکہ اگلا شعر ہی ہے، اندری عالم اگر جز خس نبود، ان قدر آتش مرا دادن چسود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شعر ہے یہ، کہ اگر اس دنیا میں سوائے گھاس کے کچھ نہیں تھا، سوائے سوکھے ہوئے تنکوں کے کچھ نہ تھا، تو مجھے اتنی ڈھیر ساری آگ دینے کی کیا ضرورت تھی، اس کا کیا فائدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے خدا، آخری شعر ہے، اے خدا یک زندہ مرد حق پرست۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنے چھوٹے ہو گئے یار، کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ دور ہو جاؤ، شیطان بھی کہتا ہے کہ دفع ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کا رب ہونا میرے لیے خطرناک ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ تم لوگوں کو بہکانے کی ذمہ داری لینا یہ خطرے میں پڑنا ہے۔ اے خدا یک زندہ مرد حق پرست، لذت شاید کہ یابم در شکست۔ تو کہتا ہے کہ اللہ مجھے ایک کوئی انبیاء جیسا مرد حق پرست، صاحب استقامت، جس کی نگاہ سے عالم وجود میں زلزلہ پیدا ہو جائے، ایسا مد مقابل درکار ہے، وہ بھیج۔ اور میں یہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں اور مینڈکوں پر فاتح بنتے بنتے اب عاجز آ چکا ہوں، میں شکست کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ آپ خود سوچئے، کبھی چنگیز سے اگر پوچھا جاتا ہے نا، آج کل کا میڈیا ہوتا اس کے زمانے میں، تو اس سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ تمہاری آرزو سب سے بڑی کیا ہے، تو مجھے یقین ہے اگر وہ باذوق فاتح تھا تو یہ کہتا ہے کہ میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ کوئی مجھے شکست دے دے۔ لذت شکست، سچے فاتح کی سب سے بڑی آرزو شکست ہوتی ہے۔
تو یہ آج اچھا خاصا ہم نے کر لیا. اب کیونکہ اگلے سنیچر کا بھی ہے پروگرام. اس طرح آپ کو مناسب سمجھے آج ختم کرنا، آج کر دیں. آج نہیں ہو سکے گا. میں چاہتا ہوں خطاب بجاوید جو ہے نا وہ پڑھوں. سر ہمارے پاس ابھی 1 گھنٹہ ہے بٹ ٹھیک. فلک زحل میں کوشش کرتا ہوں، اگر ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اس فلک پر اقبال نے 2 حقیقی عنائیں دکھائی ہیں، یعنی کہ 2 ایسے کیریکٹرز دکھائے ہیں جو ان الحق کہہ سکتے ہیں. ایک حلاج، ایک شیطان. شیطان اور حلاج نے اپنی خودی کی جیسی نگہداری کی ہے اس کا کوئی تیسرا نمونہ بعد میں نہیں. یہ دکھایا انہوں نے. اگلا فلک ہے فلک زحل. فلک زحل نحوست کا فلک ہے. زحل ستارہ جو ہے نا وہ نحوست کا ستارہ ہے، کہ اگر کوئی ہمارا آپ کا پیدائشی ستارہ اگر زحل کے خانے میں چلا جائے تو نجومی کہتے ہیں کہ اب مصیبتیں آنے والی ہیں. تو اقبال نے زحل کی اس شہرت کو قبول کیا اور یہاں بہت ہی ذلیل اور پست قسم کی روحیں تھیں، ان کا گھر بتایا ہے اس کو. اور اس فلک کا آغاز ہی اس ہیڈنگ سے ہوتا ہے کہ ارواح رزیلہ. یہ صفحہ بتا دیجئے نا. 808. ارواح رزیلہ کہ با ملک و ملت غداری کردو، دوزخ ایشاں را قبول نہ کردہ. کہ وہ رزیل روحیں جنہوں نے اپنے ملک اور ملت سے غداری کی، اور ان کا یہ جرم اتنا بڑا تھا، اس جرم کی نحوست اتنی زیادہ تھی کہ دوزخ نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا. یعنی یہ آئیڈیا کتنا نیا ہے کہ دوزخ نے کہا کہ میرے شعلے جو ہیں وہ پولیوٹیڈ ہو جائیں گے ان کی وجہ سے اگر ان کو میرے اندر داخل کر دیا گیا. تو یہ لوگ ہیں. تو یہ پورا بہت ہیبت ناک منظر کھینچا ہے. اور پھر روح ہندوستان حاضر ہوتی ہے، اور روح ہندوستان کے ساتھ جو غداریاں ہوئی ہیں اس پر وہ نالہ و فریاد کرتی ہے. ہاں نہیں سیٹرن تو وہ ہے. زحل کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سیٹرن کہتے ہیں. ہاں بالکل سیٹرن فرشتے مسلسل کوڑے مارتے ہیں. ہاں بالکل، یہ بالکل. اور اسی معنی میں اقبال نے یہاں لیا بھی ہے. تو یہ غداروں کا جہان دکھایا ہے، یا غداروں کی عاقبت دکھائی ہے اس میں. اور یہ چھوٹا سا ہے، یہ تمام افلاک میں سب سے چھوٹا ہے. اب جناب افلاک اور سیارے ختم ہوئے، زحل پہ ختم. اور زحل کی ویسے فزیکل سچویشن بھی یہی ہے کہ وہ تمام سیاروں سے اونچا ہے، اونچائی پر ہے. اب یہ آسمانوں کو پار کر کے چلے جاتے ہیں. اب یہ گویا ایک تیسرے کازمک آرڈر میں جا رہے ہیں. آنسوئے افلاک یعنی آسمانوں کے اس طرف، آسمان پار کر کے ایک نئے عالم میں جا رہے ہیں. اور اس عظیم ترین جگہ پر جس کردار کا یہ پہلے ہی تعارف کرواتے ہیں، وہاں داخل ہوتے ہی جس کو دیکھتے ہیں وہ نیٹشے ہے. مقام، اور کہتے ہیں مقام حکیم المانوی نتشا. نتشا اس زمانے میں فارسی میں کہتے ہیں، آج کل کہتے ہیں نیچا، فارسی میں نیچا کہتے ہیں. 815 جی. تو جرمن فلسفی نیٹشے کا مقام، آنسوئے افلاک جاتے ہوئے جو پہلا پڑاؤ آیا وہ تھا نیٹشے کا گھر. تو نیٹشے کے بارے میں تو سب جانتے ہوں گے. تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ اقبال پر
3-4 لوگوں کا بہت ہی ڈیسائسو اثر ہے، رومی، نیٹشے، گوئٹے، ان لوگوں کا اقبال پر بہت ہی گہرا اثر ہے۔ تو نیٹشے بہرحال ان میں سے ایک ہے۔ نیٹشے نے میٹا فزکس اور ہیومینٹی کا فاصلہ کم کرنے میں اقبال کی بہت مدد کی ہے، اور نیٹشے وہ آدمی ہے، اس کی کتابیں ضرور پڑھیں اگر ایمان مضبوط ہے تو وہ پڑھیں۔ اس سے بڑا اوریٹر، یعنی تحریر میں اس سے بڑا اوریٹر تاریخ انسانی میں نہیں پیدا ہوا۔ میرے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا رائٹر نیٹشے ہے۔ تو اس کی جو 10 پیگ زرتشترا ہے وہ رائٹنگ کا نقطۂ آخر ہے، مطلب اس سے بڑا رائٹنگ پیس ممکن نہیں ہے۔ 10 پیگ زرتشترا، اس کی 3 کتابیں ضرور دیکھنی چاہیے، 10 پیگ زرتشترا، اور ایک ہے برتھ آف ٹریجڈی، ایک ہے بیانڈ گڈ اینڈ ایول، اور چوتھی بہت مختصر سی ہے، ایک مقالے جتنی، وہ مزیدار بہت ہے، وہ ہے ایکے ہومو۔ ہاں یار آپ بہت پڑھے لکھے ہیں۔ ایکے ہومو یعنی انسان، اس کا ترجمہ ہے انسان، ایک آدمی۔ تو ایکے ہومو اس کی خود نوشت ہے، اور اس کے عنوانات کیا ہیں کہ میں اتنا عظیم کیوں ہوں، میں اتنا ذہین کیوں ہوں، میں اتنا بڑا آدمی کیوں ہوں اس طرح ہے۔ وہ نیٹشے کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت، اقبال کا نیٹشے کے بارے میں بہت ہمدردانہ رویہ ہے۔ نیٹشے وہی آدمی ہے نا، نیٹشے کا سب سے مشہور قول کیا ہے؟ یار یہ تو مایوسی حد ہو جائے گی۔ ہاں ماشاء اللہ، خدا مر گیا ہے، یہ اس کا، ہاں 10 پیگ زرتشترا میں۔ تو وہ عجیب و غریب آدمی ہے، تو وہ بیلنس نہیں رہے تھے، پاگل ہو گیا، مجذوب فرنگی علامہ مجذوب ہو گئے تھے، اور بہن کے گھر میں وفات پائی، وہی دیکھ بھال کرتی تھی۔ یہ ایکے ہومے بھی ان نامکمل ہے، ہاں ایکے ہومے، اور عمر بھی زیادہ نہیں پائی، ہاں ہاں عمر بھی زیادہ نہیں پائی۔ کچھ نیچے کسی چیز میں قید ہے غالباً، ہاں جب اس جاوید نامے میں نیچے کسی چیز میں قید ہے، قید ہے جی، یہ جو کہاں قید ہے یار؟ ہیون اینڈ ارتھ، وہی ایک بٹوین ہیون اینڈ، ہاں برزخ میں ہے، وہی سے باہر ہے، وہی سے باہر ہے، اور کائنات میں کہہ لیجیے اسی طرح کیفیت ہے جیسے غالب اور قرۃ العین طاہرہ اور ہاں وہ لاج کی طرح لٹکا ہوا ہے درمیان۔ کرسٹل بال میں قید ہے۔ نہیں، وہ جاوید نامے کی تصویر میں کسی نے کیا ہوگا، جاوید نامے تصویر میں میں، کیا ہے نا، صاحب نے کیا ہے، ہاں وہ اس لفظوں میں نہیں ہے۔ کرسٹل بال میں قید۔ تو یار آپ تصویریں دیکھنے کے بجائے جاوید نامہ پڑھ لیتے تو اچھا ہے۔ وہ تو اس میں نیٹشے اپنی حالت ایک شعر میں بیان کرتا ہے، بس آپ وہ سن لیں۔ نہ جبریلے نہ فردوسے نہ حورے نئے خدا وندے، کفے خاکے کے می سوزد ز جانے آرزو مندے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا کہ نہ جبریل ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی حور ہے، نہ کوئی خدا ہے، بس ایک کفے خاک ہے جس کو اس کی آرزو کی آگ جلائے ڈال رہی ہے۔ تو اس پہ اقبال کی تشخیص یہ تھی کہ یہ مجذوب ہو گیا تھا، لیکن اس کے زمانے کے سائیکیاٹرسٹوں نے اسے پاگل سمجھ کے جو اس کا علاج کیا،
اس نے اس کے دماغ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا۔ اور کیا شعر کہا ہے اقبال نے، بود حلاجے بشہر خود غریب، یعنی نیٹشے بھی منصور حلاج کی طرح تھا اپنے ملک میں اجنبی، اور جاں ز ملا برد و کشتورا طبیب، بس فرق یہ تھا کہ ملا نے حلاج کو مار دیا، یہ ملا کے ہاتھ سے تو بچ گیا لیکن اس کو ڈاکٹرز نے قتل کر دیا، ہاں طبیبوں نے مار دیا۔ تو اس کے بعد جناب یہ جاتے ہیں نیٹشے کے پڑاؤ کو پار کر کے جنت میں داخل ہوتے ہیں، اور جنت میں یہ پہلے جو اسٹرکچر دیکھتے ہیں وہ قصر شرف النساء ہے۔ شرف النساء بیوی کو لوگ جانتے ہی ہیں۔ پھر وہ سید علی ہمدانی اور ملا طاہر غنی کشمیری، یہ دو بڑے بزرگ اور بڑے شاعر انہیں ملتے ہیں۔ پھر شاہ ہمدان جو ہیں ان کو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، اور وہ نصیحتیں زیادہ تر خودی کی تعمیر سے متعلق ہیں، لیکن اب اس کو غور سے نہیں دیکھتے ورنہ اس میں بڑے بڑے شعر ہیں۔ اچھا، یہ حقیقت ہے کہ یہ غنی جو ہے یہ جس وقت گھر سے باہر ہوتے تھے تو گھر کو تالا نہیں لگاتے تھے، جب گھر کے اندر ہوتے تھے تالا لگا کر، یہ ایکچولی فیکٹ ہے؟ ہاں ہے، فیکٹ ہے، یہ غنی نے خود نظم کیا ہے، اچھا، اقبال نے بھی نظم لکھی ہے اس پہ۔ آئیڈیا یہ تھا کہ اگر جب گھر میں نہیں ہوں تو گھر میں کچھ بھی قیمتی نہیں ہے، جب میں ہوں تو تالا لگا کر تو سب سے قیمتی ہے۔ اصل دولت تو میں ہوں، تو جب خود ہوتے تھے تو تالا لگا دیتے۔ تو شاہ ہمدان اور غنی ان سے باتیں کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کو برتری ہری ملتے ہیں۔ برتری ہری ایک وہ شہزادے تھے اور بہت بڑے سنسکرت شاعر تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ وسیع المشربی دیکھیے نا کہ ہندو کو انہوں نے جنت میں دکھایا ہوا ہے، تو وہ شاعر ہندی برتری ہری سے ان کی کچھ باتیں، برتری ہری کا ہی وہ شعر ہے جو ضربے میں یہ باتیں سے کر سکتا ہے، پھول کی پھول کی پتی سے کر سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم نازک بے اثر۔ یہ تو شعر سب نے سنا ہوگا۔ اس میں پہلا جو ہے وہ کیا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اس کے آخر میں ایکسکلیمیشن کا نشان لگانا چاہیے، کویسچن مارک لگانا چاہیے، یا کیا کرنا چاہیے؟ سارا کچھ ہی لگ سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، پھول کی پتی سے آپ ہیرے کو کاٹ سکتے ہو لیکن الو کے پٹھے کو نہیں سمجھاتے۔ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ڈیبیٹ تھی تو صاحب جو علامہ نے خط لکھا تھا اس پر ڈیبیٹ ہوئی تھی ایک باقاعدہ، مولوی میر حسن کے غالباً بیٹے کی اور کسی کی، اور خط لکھا گیا تھا علامہ کو کہ اس کا مطلب اصل میں کیا ہے، آپ نے کیا لکھا ہے؟ اچھا نہیں، میرے علم میں یہ نہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کر سکتا ہے یا وہ ممکن نہیں ہے یا دونوں ممکن نہیں ہیں؟ سر روزگار اس پہ تو ایک ڈیبیٹ تھی روزگار فقیر زیادہ آتھینٹک نہیں ہے۔ یہ ہری برتری کے وہ جواب ذرا ان کو بتا دیجیے جس میں وہ پوچھتے ہیں کہ شعر کہاں سے آتا ہے، میری اپنی خودی سے آتا ہے یا خدا کی طرف سے آتا ہے؟ تو ہری برتری کہتا ہے خدا کو بھی معلوم نہیں کہ شاعر کا مقام کیا ہے، کیونکہ نبی اور ولی تو خدا کو دیکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ وہاں بھی مطمئن نہیں ہوتا، اس کی بے چینی ہمیشہ ہی قائم رہتی ہے، وصال میں بھی اور فراق میں بھی۔ یہ حصہ پڑھ دوں؟ جی یہ میرا خیال تھا، ان کو ذرا انجوائے کریں گے اس کو۔ اچھا شاعر کو خدا سے بھی اوپر لے گئے۔ برتری ہری سے یہ پوچھتے ہیں اقبال کہ اے کہ گفتی نکتہ ہائے دل نواز، مشرق از گفتار تو دانائے راز، تو نے دل کی پرورش کرنے والے نکات اور باتیں بتا رکھی ہیں، تو اور مشرق نے تیری وجہ سے، تیری بدولت بڑی بڑی حقیقتوں کا علم بڑی حاصل کیا ہے، تو ذرا بتا شعر را سوز از کجا آید بگو، کہ شعر میں سوز، پیتھوس، پیشن، حرارت کہاں سے آتی ہے بتا، از خودی یا از خدا آید بگو، یعنی شعر میں جو بڑائی کا اور سچائی کا سبسٹنس ہے وہ خودی، شاعر کی خودی سے آتا ہے یا خدا کی طرف سے القاء ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے، تو بتا ذرا۔
بھرتری ہری شاعر بھی بہت بڑا تھا، تو بھرتری ہری اس کا جواب دے رہا ہے اب. کس نہ داند در جہاں شاعر کجاست، پردے او از بمو زیر نواست. کہ شاعر اپنے کلام میں اتنا چھپ جاتا ہے کہ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی ڈھونڈ کر نہیں دکھا سکتا کہ شاعر ہے کہاں. مطلب یہ میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ کوئی نہیں جانتا کہ دنیا میں شاعر ہے کہاں، چھپا ہوا ہے، اور اس کا کلام اس کو ظاہر کرنے کی بجائے اس کا پردہ بن جاتا ہے. تو آں دلے گرمے کے دارت در کنار، پیش یزداں ہم نمی گیرت قرار. کہ شاعر کا جو دل گرم ہوتا ہے، یعنی آگ کا بنا ہوا دل رکھتا ہے یہ شاعر اپنے پہلو میں، اور یہ ایسا دل ہے جو اللہ کے آگے بھی چین نہیں پاتا، یعنی اللہ کے وصال میں بھی اس کو سکون نہیں آتا، ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتا، بے قرار رہتا ہے. تو جان مارا لذت اندر جستجوست، شیر را سوز از مقام آرزوست. تو ہماری روحوں کو، ہم شاعروں کے دل کو جو مزہ ملتا ہے وہ تلاش اور حرکت سے ملتا ہے، کہیں رک جانے سے نہیں ملتا. اور شیر را سوز از مقام آرزوست، یہی مسلسل حرکت اور آرزو ہے جو شاعری میں آگ بھر دیتی ہے، جو شعر کو شعر بنا دیتی ہے. تو اے تو از تاکہ سخن مست مدام. ڈاکٹر صاحب یہ غلط پڑھوا دیا، اس میں تو وہ ہے ہی نہیں مضمون. یہی کوشچن ہے کہ یہ مضمون نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے؟ کسی اور میں نہیں ہے، نہیں یہ مضمون کہیں نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. میں نے بھی پڑھ دیا آپ کی تعمیل میں، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں. تو چھوڑیں اس کو. ہاں تو اس کے بعد جو ہے یہ ایک اور بڑا سا قلعہ اور وہ محل بنا ہوا ہے، وہ اللہ نے وہاں جنت میں مشرق کے اچھے بادشاہوں کے لیے بنایا ہے. حرکت بکاخ سلاطین مشرق، اور وہ اچھے بادشاہ جو مشرق کے تھے وہ نادر، ابدالی اور سلطان ٹیپو. تو یہ ان تینوں سے بھی ملتے ہیں اور ان تینوں سے مختلف نصیحتیں اور مشورے لیتے ہیں، اور سلطان شہید یعنی سلطان ٹیپو پہ خاص طور پر زیادہ توجہ کرتے ہیں. اس کے بعد، اس ملاقات کے بعد، اب جنت میں ان کا رکنا بے محل اور بیکار ہو گیا. جو کرنا تھا انہیں جنت میں یہ انہوں نے کر لیا. اب یہ جنت سے رخصت ہوتے ہیں. تو ان کی رخصتی کے وقت جنت کی حوریں جو ہیں وہ ان سے فرمائش کرتی ہیں ایک غزل کی، اور یہ وہ غزل انہیں سناتے ہیں. اب جنت کو پار کرنے کے بعد ایک اگلا مقام انہیں ملا، اور اس مقام کا کیا نام ہے؟ جنت کے بعد جو صفحہ نمبر اچھا وہ تو جنت کے بعد والے مقام کا نام ہے مقام حضور. مقام حضور ہے نہیں ہے. میں نے اس کا ترجمہ اس سے کیا، قرار اگر وہ بے قرار رہتا ہے خدا کے حضور میں بھی، تو وہاں نبی اور ولی تو قرار پا جاتے ہیں، تو یہ وہاں بھی قرار نہیں پاتا. اسی کا میں نے تو یہی نکلتے ہیں نا، کون ہے جو قرار پا لیتا ہے خدا کے حضور، خدا کے دیدار میں؟ نہیں، وہ تو نبی کو بھی کہتے ہیں کہ وہ قرار نہیں پکڑتا. کس کو؟ نبی تو مطمئن نہیں ہو جاتا. رسول اللہ جب خدا کو، علامہ اقبال تو یہی جاوید نامے میں ہی جس وقت وہ ابو جہل کا سوال ہوتا ہے نا کہ جو ہم دیکھے خدا کو جس کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کو پرستش کرو، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیکھے بغیر جو دکھائی نہیں دیتا اس کی پرستش کیسے ہو سکتی؟ تو پھر آگے یہیں ان کے اشعار آتے کہ رسول اللہ نے بھی جب تک اطمینان نہیں کر لیا، جب تک خدا کو دیکھ نہیں لی، وہ مطمئن نہیں ہوئے. مصطفیٰ راضی نہ شد.
راضی نہ شد یعنی خوش نہ ہوئے. اس سے پہلے ہاں یقیناً لیکن اپیرنٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو قرار پا جاتے ہیں نا. نہیں وہ جو ریکنسٹرکشن میں بات کہتے ہیں نا کہ واپس آ جاتے ہیں وہ وہاں رکتے نہیں ہیں واپس آتے ہیں. واپس آ گئے تو نبی نے قرار نہیں آنا چاہتے. ہاں ولی نہیں آنا چاہیے ولی کے کہیے بالکل. مطلب قرار پا جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے کہا تھا وہ نہیں نکلا اس میں. وہ تھا بڑا کریٹیو وہ بڑا ریبیلین والا تھا لیکن آئیڈیا بڑا زبردست تھا لیکن نکلا نہیں اس میں. میں کہتا ہوں کہ شاعر نے اپنا مقام اس سے بھی بلند کر لیا نبیوں سے اور باولیاء اللہ. ہاں نہیں میرا خیال ہے اقبال کا یہ پرسپیکٹیو ہو ہی نہیں سکتا. خودی کا مطلب تو یہی نکلتا ہے. خودی کا ہے نا تو خودی کی سب سے بڑی مینیفیسٹیشن نبی ہے. نبی کے بعد سب سے بڑی مینیفیسٹیشن ولی ہے پھر شاعر ہوگا اور شاعر ولی بھی ہوگا. ہاں تو یہ اچھا ہوا ہم خاتمے پہ آ ہی گئے. بہت اچھا ہو گیا. تو جنت جو ہے نا وہ گیٹ وے ہے حضور کا یعنی جنت کو پار کرتے ہی آدمی اللہ کی حضوری میں چلا جاتا ہے. اب وہاں کوئی بھی چیز اللہ کو چھپانے والی نہیں ہے بلکہ ہر شے اللہ کو ظاہر کرنے والی ہے. مقام حضور سے نیچے کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کو چھپانے والی ہیں لیکن اس عالم حضور میں جہاں بھی دیکھو گے وہاں وہ چیز تمہیں اللہ کو مزید دیکھنے کے لائق بنا دیتی ہے. تو اب یعنی حضور آپ سمجھ رہے ہیں نا ڈیوائن کیا ڈومین آف ڈیوائن پریزنس. تو اب جیسے یہاں پہلا ہی شعر یار کمال کا ان کا ذہن تھا. پہلے ہی شعر میں تعارف مکمل کروا دیا. جو بات ہم نے کہی نا پہلے ہی شعر میں ایک مصرے میں کہہ دی 859 کہ گرچہ جنت از تجلی ہائے اوست جان نے آسایت بجز دیدار دوست. کہ جنت بھی اس کی تجلیات کا گھر ہے. جنت بھی اس کے پریزنسز کا ایک مقام ہے لیکن روح کو چین نہیں ملتا جب تک کہ وہ خود دوست کو جلوہ فرما نہ دیکھ لے بے پردہ نہ دیکھ لے. تجلی جو ہے نا وہ دکھاتی بھی ہے اور چھپاتی بھی ہے. تو جان کو تسکین نہیں آ سکتی جب تک ڈائریکٹ ہو کر اسے نہیں دیکھے گی. تو مقام حضور میں یہ موقع ہے. تو مقام حضور میں یہ رہتے ہیں جنت کو بہت شوق سے چھوڑ کے مقام حضور میں داخل ہوتے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ طبیعت کیا ہوگی وہ دل کیا ہوگا وہ اٹریکشن کیا ہوگی جو جنت میں داخل ہونے کی خوشی سے زیادہ جنت کو چھوڑنے پر خوشی محسوس کرتی ہے. تو اس کے بعد مقام حضور میں ان کا جو پہلا انکاؤنٹر ہوتا ہے خدا سے وہ ہے ندائے جمال. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شان جمال کے ساتھ انہیں بلاتا ہے ان سے مخاطب ہوتا ہے ان سے خطاب کرتا ہے. اور ندائے جمال میں یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے کہ جاؤ ہماری طرف سے دنیا میں ہمارے اپوائنٹڈ بیوٹیفائر بن کے جاؤ. ٹھیک ہے نا مطلب یہ بتا رہے ہیں مجھے اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے بیوٹیفیکیشن آف دی ورلڈ کے لیے. تو اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اس میں جو کچھ مشہور شعر ہیں نا وہ سناتا ہوں کہ اللہ اپنی شان جمال سے اپنے اس مقرب بندے کو کیا کہہ رہا ہے کہ فرد از توحید لاہوتی شود ملت از توحید جبروتی شود. یعنی توحید کا عقیدہ فرد میں بلندی پیدا کرتا ہے اور ملت میں طاقت پیدا کرتا ہے. ملت کو قوی بناتا ہے فرد کی شخصیت میں بلندی پیدا کر دیتا ہے. اور ذرا دیکھیے گا کہ چیست ملت پر
اتنے اچھے 2 شعر آپ کہیں نہیں دکھا سکتے، مجھے یقین ہے، جو میں اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ملت پہ، قوم پہ۔ 864 چیست ملت اے کہ گوئی لا الہ، کہ اے لا الہ الا اللہ کہنے والے، توحید پر ایمان رکھنے والے، ذرا بتا تو صحیح کہ ملت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، تجھے معلوم ہے کہ امت کا کیا مطلب ہے؟ اب مطلب ایک مصرے میں بتا رہے ہیں، با ہزاراں چشم بودن یک نگہ، کہ ہزاروں آنکھوں کے ساتھ ایک نگاہ رکھنے والا بن جانا، آنکھیں 1000 ہوں، نگاہ ایک ہو۔ اللہ اکبر۔ ہاں کلیکٹیو وزڈم، کلیکٹیو وزڈم، لیکن کتنی خوبصورتی ہے، آپ دیکھیں نا اللہ نے، اور کتنی خوبصورت کہ ہم ایک کو دیکھیں گے، آنکھیں 1000 رکھیں گے، دیکھیں گے ایک کو، اور ایک ہو کر دیکھیں گے۔ یک نگاہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک کو دیکھیں گے اور ایک ہو کر دیکھیں گے۔ اور اہل حق را حجت و دعویٰ یکیست، خیمہ ہائے ما جدا دل ہا یکیست، کہ اہل حق کی تمام جو دعوے اور تمام جو ان کی دلیلیں ہیں وہ ایک ہوتی ہیں، اور ہمارے خیمے جدا جدا ہیں، ہمارے دل ایک ہیں۔ یہ بہت مشہور شعر ہیں، اس لیے پڑھیں۔ تو اس میں وہ شعر پڑھ دیجئے اس میں ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو کریٹو پاور نہیں رکھتا وہ اصل کافر اور منافق، اصل کافر، اس نے ہمارے وصال، ہمارے جمال میں سے اپنا حصہ نہیں پایا۔ بہت سے دوسرا سب سے آخری جو 2 شعر ہیں وہ بھی پڑھ دیجیے گا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ خدا اپنے تعالیٰ سے کہیں پوچھ بیٹھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے، تو خدا ناراض ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ تمہیں پینے کا طریقہ ہی نہیں آتا، مے خانے کے روح سے ہی تم واقف نہیں۔ وہ ندائے جلال ہے، وہ آپ یہ جو ڈاکٹر صاحب جس مقام بتا رہے ہیں بڑا دلچسپ ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ زندگی مشتاق شو خلاق شو، اس کا کوئی جواب نہیں، اتنی مکمل بات 2 لفظوں میں کہی ہے۔ زندگی مشتاق شو خلاق شو، تو زندہ ہے، تو اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہا ہے؟ نہیں، تو زندگی کا امیدوار تو ہو سکتا ہے، زندگی کا حامل نہیں ہے ابھی۔ اگر زندہ ہونا ہے نا تو مشتاق بن، خلاق بن، عاشق بن اور آرٹسٹ بن، کریٹو بن، ٹھیک ہے نا؟ ہم چما گیرندے آفاق شو، ہماری طرح جو ہے ساری کائنات کو اپنے زیر نگیں کر کے دکھا، ساری کائنات کو اپنے تصرف میں لا کے دکھا، ہماری طرح، یعنی خدا کہہ رہا ہے۔ اب جو شعر ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے وہ ہے کہ ہر کے اورا قوت تخلیق نیست۔ اچھا، مشتاق اور خلاق میں آپ سمجھے کیا مسئلہ ہے؟ مشتاق بھی ایک ایکٹ، اشتیاق بھی ایکٹ آف بیوٹیفیکیشن ہے، اور خلاقی تخلیق بھی ایکٹ آف بیوٹیفیکیشن ہے۔ اشتیاق، شوق، آرزو، عشق، اس سے انسان کے اندر کی دنیا حسین ہوتی ہے، اور خلاقی سے اس کے باہر کی دنیا بیوٹیفائی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا 2 لفظوں میں پورا وہ بتا دی کہ ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، پیش ما جز کافر و زندیق نیست۔ یہ اقبال کا بڑا محبوب موضوع ہے، انہوں نے کئی جگہ کہا ہے کہ جس میں خلاقی نہیں ہے، جس میں کریٹیوٹی نہیں ہے، جو کریٹیو پاور نہیں رکھتا، وہ ہمارے نزدیک کافر اور زندیق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ بس کافر ہے، وہ بس زندیق ہے۔ کافر ہے چھپانے والا ہے، زندیق ہے کہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ بدصورت ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔
تو یہ خیر ندائے جمال ہو گئی، اور ندائے جمال سے بہت ساری معرفتیں انہیں حاصل ہوئیں، اور یہ گویا یہ اجازت اور سند حاصل ہوئی کہ جا تو میری طرف سے بیوٹیفائر ہے۔ اب جمال کے بعد یہ عروج کر کے دائرہ جلال میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں ذات زیادہ ہے صفت کم ہے۔ جمال میں صفت زیادہ ہے ذات کم ہے، جلال میں ذات زیادہ ہے صفت کم ہے۔ بزرگی، جلال کا مطلب ہے بڑائی اور بزرگی۔ افتادن تجلی جلال، یعنی صاحب جلال پھر بھی سامنے نہیں آیا، اس نے جلال کی ایک تجلی بھیجی ان پر، تو وہ تجلی جو آئی تو وہ سبحان اللہ، تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، اور میں کہاں سے برداشت کر لیتا، اس تجلی کو تو موسیٰ کلیم اللہ نہیں برداشت کر سکے، تو میں بھی مست ہو کر گر پڑا۔ اور جو مجھے حاصل ہوا اس ایکسپیرینس سے، یعنی جلال کی تجلی کو جھیل کر جو چیز مجھے حاصل ہوئی، وہ دو مصرے ہیں کہ از تنک جامی تو میں کدہ رسوا گردید، شیشہ گیرو حکیمان بیا شام و برو، کہ تیرے تنک جامی کا ترجمہ ہوتا ہے ظرف میں کمی ہونا، ہاں، تو تیری کم ظرفی کی وجہ سے میں خانے کی بدنامی ہو گئی کہ یہاں لوگ ایک پیالہ پی کے زمین پہ لوٹنے پوٹنے لگتے ہیں، یہ کیسا میں خانہ ہے۔ تو بس اب بہت ہو گیا، اور تو جتنا اس کا مطلب ہے کہ تو جتنا برداشت کر سکتا تھا ہماری پریزنس کو، ہمارے سیلف ڈسکلوجر کو، اتنا ہم نے تجھے دکھا دیا، اب واپس جا، اب ہم سے یہ فرمائش نہ کر کے مصطفیٰ راضی نشد اللہ بذات کہ تو مصطفیٰ نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے ایک پیالہ ہمارے دست جلال سے لے، اسے حکمت کے ساتھ نوش کر، اسے جذبات کے ساتھ نوش نہ کر، بلکہ اسے اپنے شعور کی بہترین قوتوں کے ساتھ نوش کر، اور یہاں سے رخصت ہو جائے، یعنی اپنی جگہ پہ واپس، برو یعنی اس جگہ کو چھوڑ دے، یہاں سے چلا جا، چلا برے سینس میں نہیں، ایک محبوبانہ نہیں، خفگی محبوبانہ جیسے ناز ہے، جیسے کسی کو کہو نکل جاؤ یہاں سے، یہ نہیں، بے تکلفی، بس بھئی اب بہت ہو گئی، تم نے جتنا چاہا تھا اس سے ہم نے زیادہ تمہیں دے دیا، اب مزید نہ مانگو، بس اب جاؤ۔ مطلب ایک محبت ہے، شفقت بھی ہے اس میں، اور کیونکہ خدا بہت بڑا ہے نا، تو وہ محبت کا اظہار ڈانٹ کے بھی کر سکتا ہے۔ اب یار وہ اگر ہوتا نا تو جن کو خطاب کیا ہے علامہ نے، انہی کا ترجمہ ہم پڑھ دیتے۔ تو اس کتاب کو ختم کیا ہے جس باب پہ، اس کا عنوان ہے، کیا صفحہ نمبر بتائیے گا؟ 868۔ ہاں، اس کا عنوان ہے خطاب بجاوید، اور وضاحت کے لیے نیچے نوٹ لکھا ہے سخن بنژاد نو، یعنی نوجوانوں کے نام ایک پیغام۔ تو انہیں نوجوانوں کا سمبل بنا کر مخاطب بظاہر انہیں کیا ہے، لیکن دراصل مراد یہ ہے کہ سب لوگ مخاطب بن جائیں، اور کچھ چیزیں ان کے لیے پرسنل ہیں، مطلب اس خطاب میں ایسی ہیں جو انہی کے ساتھ ہوئی ہیں، نوجوانوں کے ساتھ نہیں ہوئی، تو وہ الگ ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو جنرل ہیں۔ وہ ہم نہ پڑھیں؟ ہاں نہیں، سب پڑھیں، ویسے ہم بتا۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ پاس جو ہے وہ خصوصی طور پر میرے سے متعلق ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ساری آپ سب سے متعلق نہیں، نتیجے میں تو سبھی سے متعلق ہیں، ہم سب، لیکن آپ بھی جوانی ڈاکٹر۔ تو
اصل میں یہ کرسی جو ہے نا ہلتی ہے، زیادہ جوش آئے نا تو وہ آدمی خلا میں. جی یا میں اس پہ کھڑا ہو جاؤں؟ نہیں آپ پلیز بیٹھیے، آپ نہ ڈسٹرب ہو. سوری. پلیز. اب جناب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ حصہ پورا پڑھوں یا انتخاب کر کے پڑھوں؟ پورا پڑھیں. جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے. اس میں ایک ہی چیز ہے کہ ڈن بائی 7:30. اگر کس نے 7:30 بجے ہی نکلنا ہے. نہیں 7:30 تک تو ہو جائے انشاءاللہ. لنچ نہیں سوال جواب کیا کر لیں گے جو سارے کام میشر بپا نہیں لوگ اتروا رہے ہیں تو اب کیا کریں گے؟ آپ ڈسٹرب تو نہیں ہو رہے؟ آپ نہیں ہوں گے، مجھے پتا، وہ نہیں ہوں گے تو ہم ہوں گے. اب میں اس کو اس طرح پڑھتا ہوں جیسے ری نیریٹ کرتا چلا جاؤں گا، ترجمہ اور اس کے انداز میں. خطاب بجاوید کہ اس سیر افلاک سے جو کچھ میں حاصل کر کے آیا ہوں تو باپ کی حیثیت سے بیٹے کو دے رہا ہوں اور مصلح قوم کی حیثیت سے قوم میں منتقل کر رہا ہوں. تو خطاب بجاوید سخن بنژاد نو، ان سخن آراستن بے حاصل است. میں نے اتنی لمبی جو میں نے نظم لکھی ہے یہ بیکار ہے، بے حاصل ہے. اس سے کچھ نتیجہ نہیں نکلا، اس سے دل کو تسلی نہ ہوئی. بر نہایت آنچ در قار دل است. اتنی لمبی نظم لکھ دی، اتنی لمبی سیر کر لی، لیکن جو کچھ دل کی گہرائی میں تھا وہ باہر نہ آ سکا. یعنی دل کی گہرائی افلاک کی وسعت سے زیادہ وسیع ہے. گرچہ من صد نکتہ گفتم بے حجاب، نکتہ دارم کہ نایت در کتاب. حالانکہ میں نے جاوید نامہ میں ہزاروں سینکڑوں نکات جو ہیں، ہزاروں رازوں پر سے پردہ اٹھا دیا، ہزاروں حقیقتوں کے حجابات اٹھا دیے، لیکن میں ایک بات اپنے دل کی گہرائی میں ایسی رکھتا ہوں جو اس پوری کتاب میں بیان نہ ہو پائی. وہ کتاب ایسی ہے کہ وہ بات ایسی ہے کہ اس کا ادراک تو مجھے ملا، اس کے اظہار کی طاقت نہ مجھ میں ہے نہ اس زبان میں ہے جس کو میں اپنا میڈیم بنا رہا ہوں. گر بگویم می شود پیچیدہ تر، حرف و صوت را کند پوشیدہ تر. اگر میں اٹیمپٹ کروں کہ اپنے دل میں ابھی تک چھپے ہوئے اس راز کو ظاہر کروں، اسے بیان کی شکل دینے کی کوشش کروں، تو میں جب بھی اسے کوئی لفظ دیتا ہوں تو وہ لفظ اس راز کو دکھانے کے بجائے چھپانے لگتا ہے، اور زبان جو ہے وہ اس کا اظہار بننے کی بجائے اس کی پوشیدگی کا سبب بن جاتی ہے. یعنی اظہار میرے راز کو چھپاتا ہے، اسے دکھاتا نہیں ہے. سوز اورا از نگاہ من بگیر، یا ز آہ صبح گاہ من بگیر. کہ وہ راز اتنا قیمتی ہے کہ زبان اس کو سہار نہیں سکتی. تو وہ راز میرے دوسرے چینلز آف ایکسپریشن بھی ہیں، ان سے حاصل کر. اللہ نے مجھے 3 چینلز آف ایکسپریشن دیے ہیں. ایک زبان، وہ اس راز کو ظاہر نہیں کر سکتی، بیان نہیں کر سکتی، اور ایک میری آنکھ، میری نگاہ. تو اس کا سوز، اس کی حرارت، اس کا پیشن میری نگاہ سے سیکھ لے. ذرا میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھ
تو وہ حقیقت تیری طرف منتقل ہونے کا چینل بنا لے گی. اور یا اگر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، تو یا وہ آنکھ نہیں ہے جو میری آنکھ کو دیکھ سکے، تو پھر یا ز آہے صبح گاہے من بگیر. مطلب یہاں ہم ان سے کچھ اپنے بدلے بھی لے سکتے ہیں نا. مطلب جو کہہ رہے ہیں بس کہ یا ز آہے صبح گاہے من بگیر. ورنہ یہ کر، یا پھر یہ کہ جو صبح کے وقت میں مناجات کرتا ہوں، اللہ کے حضور میں ایک التجا میں ڈھل جاتا ہوں، اللہ کی جناب میں ایک آہ کی صورت اختیار کرتا ہوں، اس وقت مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے وہ راز اپنے دل کی متاع بنا لے. اب یہ جو ہے نا، یہ 4 شعر کا ایک بند ہے، یہ اس کا تمہید ہے کہ میں تمہیں یہ کس لیے خطاب کر رہا ہوں، کیا دینا چاہتا ہوں. اب تفصیل کر رہے ہیں کہ مادرت در سے نخستیں بات تو داد، غنچے تو از نسیم او کشاد. کہ تیری ماں نے پہلا سبق تیری ماں نے تجھے دیا، اور تیری کلی جو ہے در اصل اس کی ہوا سے پہلی مرتبہ کھلی. تیری کلی میں کھلنے کا عمل ماں کی طرف سے چلنے والی ہوا سے ہوا. تیری شخصیت میں نمو پانے کے عمل کا آغاز ماں کی گود میں حاصل ہو جانے والی تربیت سے ہوئی. یعنی تیری تکمیل کے سفر کو شروع تیری ماں نے کروا دیا، ختم مجھ سے ہوگا. از نسیم او ترا ان رنگ و بوست، اے متائے ماں بہائے تو ازوست. بیٹے کو خطاب کرنے کا اتنا دل چھو لینے والا صیغہ جو ہے نا وہ کم آئے گا. کہ اب وہ آج کل کے باپ تو نہیں تھے کہ وہ بیٹے کو ماں سے برگشتہ کریں، کیونکہ وہ تو ایک وہ ہے نا، میاں بیوی آج کل رنگ میں ہوتے ہیں، ایرینا میں ہوتے ہیں، تو وہ مطلب دے رہے ہیں کہ اس کی ہوا سے، اس کی بہار خیز ہوا سے تیرے اندر جو یہ چمک دمک اور یہ رنگ و بو اور یہ شادابی اور سیرابی جو ہے، یہ اصل میں تیری ماں کے دل سے چلنے والی ہوا کا ثمر ہے جو تجھے ملا. اور اے متائے ماں، یہ بہت، اس میں پورا باپ اپنے پگھلے ہوئے دل کے ساتھ جمع ہے اس ایک فریز میں. اے متائے ماں، اے میری کل پونجی، اے میری دولت، اے میرے کل خزانے، اے وہ جس پر میں اپنے وجود کے ساتھ انویسٹ ہو چکا ہوں، شعور کے ساتھ صرف ہونا چاہتا ہوں. یار اس بات کو یاد رکھیے گا. تو اے متائے ماں، اے میری متاع، تیری جو بھی قدر و قیمت ہے وہ تیری ماں کی وجہ سے ہے. بہائے تو عزوز، بہائے تو تیری قیمت، عزوز تیری ماں کی وجہ سے ہے. دولت جاوید ازو اندوختی، از لبے او لا الہ آموختی. تو نے ہمیشہ باقی رہنے والی دولت اور خوشبختی اس سے حاصل کی ہے، اپنی ماں سے. اور تو نے لا الہ کا کلمہ جو ہے اپنی ماں سے لیا ہے، اس سے سیکھا ہے، اس نے تجھے مومن بنایا ہے، اس نے تجھے مسلمان ہونے کے لیے درکار جو پہلی کوالیفیکیشن ہے وہ اس نے تجھے دی ہے. اب اپنا کہہ رہے ہیں کہ ماں سے تو تم نے یہ سب حاصل کیا نہیں، ماں سے تمہاری فاؤنڈیشنز مضبوط ہوئیں. اے پسر ذوق نگہ از من بگیر، جیسے لا الہ ان سے لیا نا حرف لا الہ. اب کہہ رہے ہیں اے پسر ذوق نگہ از من بگیر، سوختن در لا الہ از من بگیر. کہ تو نے لا الہ کے لیے تو ایک کنٹینر بن گیا اپنی ماں کی بدولت. اب لا الہ کی حرارت میں جلنا مجھ سے سیکھ لے. لا الہ کا کنٹینر تجھے تیری ماں نے بنا دیا،
اب لا الہ کے تقاضوں کو ایکسپیرینس کرنا، لا الہ کے سانچے میں ڈھلنا اور لا الہ الا اللہ پر زندگی گزارنا، اس کے حقائق کے معارف حاصل کرنا مجھ سے سیکھ لے۔ ذوق نگہ، یعنی ذوق نگہ کہتے ہیں کہ وہ نگاہ مجھ سے حاصل کر لے جو پڑھتی تو صورت پر ہے، پہنچتی حقیقت تک ہے۔ تو لا الہ گوئی بگو از روح جاں، میں اس کی شرح نہیں کر رہا، میں کوشش کر رہا ہوں بس ترجمے جیسی باتیں کریں، ورنہ اس کی شرحیں بہت ہو سکتی ہیں۔ لا الہ گوئی بگو از روح جاں، تاز اندام تو آید بو جاں۔ سبحان اللہ، کیا مصرع ہے یار۔ آپ لوگوں میں سے شاعری کا کسی کا ذوق ہے؟ شاعری کرتا ہو کوئی یا پڑھتا زیادہ ہو؟ کوئی شاعر ہے آپ لوگوں میں؟ اچھا، ماشاءاللہ۔ کہ تو لا الہ کہتا ہے، لا الہ زبان سے ادا کر رہا ہے، یہ جو ہے نا یہ سوالیہ نشان غلط لگا دیے، مس گائیڈنگ ہے۔ لا الہ گوئی، تو لا الہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو صرف زبان سے نہ کہہ، اس کو دل کی گہرائی سے ادا کر۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسی آواز بنے جس میں دل بھی زبان کے ساتھ شریک ہو۔ تاز اندامیں تو آیت بو جاں، تاکہ تیرا بدن جو ہے وہ تیری روح کی خوشبو سے بس جائے، تیرا بدن روح کی خوشبو دینے لگے۔ یہ کتنا اچھا ہے، آپ نے اندام کہتے ہیں بدن کو۔ تاز اندامیں تو آیت بو جاں، تاکہ تیرے جسم سے روح کی خوشبو آئے۔ مہر و مہ گردد ز سوز لا الہ، دیدہ ام ان سوز را در کو ہو کہہ، کہ چاند اور سورج جو گردش میں ہیں یہ لا الہ الا اللہ کی حرارت سے انہیں گردش نصیب ہے، اور میں نے یہی حرارت لا الہ الا اللہ کی، یہی حرارت توحید کی، یہی تپش جو ہے پہاڑ اور گھاس میں مشترک دیکھی ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کی حرارت قانون کائنات ہے، اور ان دو حرف لا الہ گفتار نیست، لا الہ جز تیغ بے زنہار نیست۔ کہ یہ جو کلمہ ہے، یہ جو دو حرف ہیں، یہ محض دو حرف نہیں ہیں، محض ایک بات نہیں ہے، بلکہ یہ دو حرف اصل میں ایسی تلوار ہیں جن کے آگے آ کر کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ یہ فاتح کی تلوار ہیں۔ زیستن با سوز او قہاری است، لا الہ ضرب است و ضرب کاری است۔ یہ مصرع بڑا خوبصورت ہے، دیکھا نا، کہ لا الہ کے سوز اور حرارت کے ساتھ رہنا، جینا، گویا کائنات کو مسخر کر لینے والی قوت بننے کے مترادف ہے۔ اگر تو کائنات کو تسخیر کرنا چاہتا ہے تو لا الہ الا اللہ کی حرارت کو اپنے لیے سرچشمہ قوت بنا۔ اور لا الہ ضرب است، لا الہ ضرب ہے، اور ضرب بھی ایسی ویسی نہیں بلکہ بہت کاری ضرب ہے۔ مومنوں پیشے، اب دوسرا تھیم، پہلا تھیم توحید کا، اب دوسرا تھیم۔ 15 منٹ گریس ٹائم ہو سکتا ہے، 15 منٹ اگر زیادہ ہو جائے۔ ہاں، مومنوں پیشے کساں بستن نطاق، مومنوں غداریو فقر و نفاق۔ بھلا مومن کسی کے آگے غلامی کا پٹکا باندھ کے کھڑا رہ سکتا ہے؟ اور بھلا مومن کبھی غداری میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ بھلا مومن کبھی مانگنے والا مفلس اور فقیر ہو سکتا ہے؟ بھلا مومن بھی کہیں منافق ہو سکتا ہے؟ با پشیز دین و ملت را فروخت، ہم متاع خانہ و ہم خانہ سوخت۔ جس نے ایسا کیا، جس نے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے نفاق اور غداری اور بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کیا، تو یہ ایک دمڑی کے پیچھے دین اور ملت کو بیچ دیتا ہے،
اور اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے سامان کے ساتھ ساتھ اپنا گھر بھی فروخت کر دیتا ہے. یہ بد نصیب ایسا ہے. تو لا الہ اندر نمازش بود و نیست، نازہا اندر نیازش بود و نیست. مسلمان کے پہلے جو تھا، پہلے کلمہ لا الہ، اس کی نماز میں اپنی حقیقت ظاہر کر دیتا تھا، اب نہیں. اور پہلے جو ہے یہ کلمہ جو ہے اسے فاتح بناتا تھا، اسے سر اونچا کر کے کھڑا رہنے کے لائق بناتا تھا، جو اب نہیں ہے. نور در صوم و صلاۃ او نمان. اچھا، ان چیزوں کا اثر ڈاکٹر جاوید اقبال نے زیادہ قبول کیا ہے اس پیرے کا. نور در صوم و صلاۃ او نماند، جلوے در کائنات او نماند. کہ اس کے نماز روزے میں نور نہ رہا جو پہلے تھا، اور اس کے کائنات جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب گئی. اس کی دنیا پہلے کی طرح روشن نہ رہی، کیونکہ اس نے لا الہ کے سوز اور نور سے مستفید ہونا چھوڑ دیا. آنکھ بود اللہ او را ساز و برگ، فتنہ او حب مالو ترس مرگ. کیا کہنے، سبحان اللہ. سبحان کہ جس کا پہلے اللہ سر و سامان تھا، جس کا سارا سامان اللہ تھا، جس کی ساری قوت اور دولت اللہ تھا، اب وہ مال کی محبت اور موت کے خوف میں مبتلا ہو کر رہ گیا ہے. یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے دشمن تم سے کھیلیں گے، مطلب تمہیں ذلیل کریں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے جو ہم سے وہ کھیلیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، لیکن تم لوگ سمندر پر بننے والے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. اور پھر صحابہ نے پوچھا کہ یہ نوبت ہم پر کیوں آئے گی کہ ہم بے وزن ہو کر رہ جائیں گے؟ تو فرمایا اس لیے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے ڈرنے لگو گے. تو دیکھیں کیسا عمدہ ترجمہ کیا. فتنہ او حب مالو ترس مرگ. اگر آپ کا مطالعہ اچھا ہو نا تو اقبال کی اپریسیشن کے بہت نئے نئے دروازے کھلتے ہیں. تو رفت ازو عام مستی و ذوق و سرور، دین او اندر کتابو او بگور. سبحان اللہ. کہ وہ ساری مستی اور وہ ذوق اور وہ جو اپنی خودی کے احوال کمال کی وجہ سے جو اس میں ایک سرشاری رہتی تھی، وہ سب اب رخصت ہو گئی. اس کا دین اب کتاب میں رہ گیا ہے اور مسلمان خود اب قبر میں ہے. مسلمان اس وقت حقیقی مسلمان زمین کے اوپر نہیں ہے، زمین کے نیچے ہے. تو صحبتش با عصر حاضر در گرفت، ذرا تیز کرتے ہیں. صحبتش با عصر حاضر در گرفت، حرف دین را از دو پیغمبر گرفت. کہ عصر حاضر کا اثر اس پر یہ ہوا ہے. عصر حاضر نہیں، اس نے دین کو چھوڑ کر عصر حاضر کی صحبت اور اثر اختیار کر لیا، اور اس نے دین کی باتیں دو نبیوں سے سیکھنی شروع کر دیں. آز ایران بودو ان ہندی نژاد. ایک بہاءاللہ تھا جو ایران میں پیدا ہوا جھوٹا نبی، اور ایک غلام احمد قادیانی جو ہندوستان میں پیدا ہوا. اب یہ ان دونوں کو نبی سمجھ کے ان سے دین اخذ کر رہا ہے. آز حج بیگان او این از جہاد. بہاءاللہ نے حج کا انکار کیا، غلام احمد نے جہاد کا انکار کر دیا. تو تا جہاد و حج نہ ماند از واجبات، رفت جاں از پے کرے صوم و صلاۃ. سبحان اللہ. اچھا یہ اچھا ہے، پتہ نہیں یہ افغانستان نہیں پہنچا، ورنہ یہ وہاں کا قومی شعر بن جاتا طالبان کا. یہ جو شعر ہے تا جہاد و حج نہ ماند از واجبات، کہ جب جہاد اور حج فرائض میں نہ رہے تو رفت جاں از پے کرے صوم و صلاۃ. تو نماز روزے کے بدن سے روح نکل گئی.
جہاد اور حج نماز اور روزے کے لیے روح کی حیثیت رکھتے ہیں. رفت روح چن رفت الصلاۃ و الصیام، فرد نا ہموار و ملت بے نظام. یہ معنی سے بھرا ہوا ہے. تو میں نے ایک مرتبہ باہر کے ایک ملک میں دیکھا کہ بہت بڑا ڈھیر تھا، اس میں ایک ٹرک آیا اور اس نے اس میں کوئی پریس کیا اسے، تو بہت ہی بڑا ڈھیر اتنی سی ٹکیا بن گیا، اتنا کمپیکٹ ہوا. تو یہ شعر جب پڑھا نا تو وہ منظر یاد آ گیا کہ انہوں نے بھی معنی کے ایک انبار کو پریس کر کے ایک مصرع میں بند کر دیا کہ روح چن رفت الصلاۃ و الصیام. جب صلاۃ اور صیام سے یعنی نماز اور روزے سے روح نکل گئی، اب دیکھیں نتیجہ کیا ہوا، فرد نا ہموار و ملت بے نظام. فرد ناہموار یعنی غیر متوازن ہو گیا، اور ملت مرکز سے محروم ہو گئی، نظام سے عاری ہو گئی. سبحان. روزے کی روح فرد کو ہموار رکھتی ہے، نماز کی روح ملت کا نظام بنتی ہے. سینہا از گرمی قرآن تہی، از چنی مرداں چے امید بہی. کہ جن کے سینے قرآن کی گرمی سے خالی ہیں، ان بد نصیبوں سے کسی بہتری کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ ہمارے کسی کام آئیں گے. از خودی مرد مسلمان در گذشت، اے خضر دستے کہ آب سر گذشت. کہ مسلمان نے اپنی خودی ترک کر دی ہے، تو اے خضر، اے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے رہنما ہاتھ تھام کہ پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے، یعنی اب موت یقینی ہو گئی ہے. 1 منٹ کا وقفہ لیں گے تو چینج کرنا ہے ٹیپ کو.